अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सैयद। और आज के इस व्लॉग में मुझे जिस हस्ती के ऊपर, जिस शख्सियत पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, वो आप लोगों ने थंबनेल से तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वो कौन है। तो मैं नाम भी उनका अनाउंस कर देती हूँ जी, मुफ्ती अब्दुल गबी। बिल्कुल, दूसरे इनके नाम कुछ और भी है जिनसे आप लोग जानते होंगे, मुफ्ती अब्दुल कवी, लेकिन मैं उनको कहती हूँ मुफ्ती अब्दुल गबी। वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो टू मच कुंद जहन है। मुफ्ती जैसा लक़ब अपने नाम के साथ लगाया है और अकल अकल के कुछ है ही नहीं। मैं तो कहूँगी इससे ज़्यादा अच्छी अकल तो PMLN के सोशल मीडिया टीम के पास है। आजकल वो काफ़ी इंप्रूवमेंट उन्होंने कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था और अब मैं देख रही हूँ भाई, टू गुड, अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन कम बैक टू द पॉइंट, जो पॉइंट है मुफ्ती अब्दुल गबी का, गबी, ठीक है। तो हुआ कुछ हुआ है कि भाई अगले 10-15 दिन पहले एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक तो वो वीडियो है ना जिसमें हरीम शाह ने थप्पड़ रख के चपेड़ मारी जी अब्दुल कवी को, ठीक है। मैं मुफ्ती का अब लक़ब नहीं लगाने लगी उस शख्स के साथ, ठीक है। मुफ्ती अब्दुल गबी के साथ लगा दूंगी, अब्दुल कवी के साथ नहीं लगाने की। और यकीनन आप लोग मेरी इस बात से मतलब होंगे कि हाँ ठीक कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है कि वीडियोस तो वायरल होती रहती है, बड़ा कंट्रोवर्शियल सा ये मुफ्ती है अब्दुल कवी, ठीक है। और अब एक नया बयान जारी कर दिया। मतलब मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब इस किस्म का बयान, और इसको मुफ्ती अभी तक मानता भी कौन है? क्यों इसके नाम के साथ हमेशा मुफ्ती 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 लगाते हैं? क्यों इसे अब्दुल कवी नहीं कहते? क्यों इसकी बातों पर इसको सजाएं नहीं मिलती? क्यों इस तरह से क्यों नहीं होता इसके साथ? अब मेरे इतने ज्यादा तपने से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि बात बहुत संगीन है, बिल्कुल संगीन है। इस बंदे ने इतना गलत किस्म का बयान दिया है। वो एक वीडियो क्लिप है, उसमें उसने इंटरव्यू दिया है। तो मैं देख रही थी, मतलब इतना गलत किस्म का बयान है। ये जो नौजवान हमारी नस्ल है, ये तो सीधे मुंह आजकल बात ही नहीं करते ये लोग। तो ये लोग इसको अगर सुनने बैठ गए, आगे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, फिर वो ज़रा तनकीद का निशाना भी बने। लेकिन काफ़ी उनके जो लोग हैं, उनको जो मानने वाले हैं, वो उनको भी मान रहे, कुछ जो तनकीद कर रहे हैं वो रज के आज भी तनकीद करते हैं, ठीक है। और अगर इस अब्दुल कवी के कोई फ़ैन निकल आए तो भाई वो फ़ैन का क्या मुस्तकबिल है, क्या होगा, मुआशरे को कैसे तरक्की मिलेगी। खैर, अब मैं बात बताती हूँ, मुद्दे पे आती हूँ कि असल में अब्दुल कवी ने क्या बयान दिया। तो अब्दुल कवी ने कहा, गौर से सुनिएगा, कि अगर एक लड़का और लड़की राजी हैं और कुछ करते हैं तो वो जिना नहीं कहलाता। अस्तगफिरुल्लाह भाई, तुमने कौन सी किताब में पढ़ लिया है, कौन सी पाक स्टडीज में पढ़ लिया है? क्योंकि कुरान मजीद में तो इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है, बल्कि कुरान मजीद तो मुकम्मल एक किताब है जो हमें मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है, ठीक है। इतने वाक़यात अल्लाह ताला ने उसमें लिखे हैं और आज तक जो उसमें इतना ज़र्रा बराबर भी रद्दो बदल नहीं ना हुआ, वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 1400 साल से पहले का है वो, और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद की जिम्मेदारी ली है। इसलिए आज तक कुरान मजीद का कोई लफ्ज़ इधर से इधर नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बकाया आसमानी किताबों में आप देखें तो लोगों ने, आम आवाम ने उठकर उसमें तब्दीलियाँ की हैं। और अब बात करूँ मैं इसी ये बयान पर जो अब्दुल गबी ने दिया, तो इसमें मुझे बहुत अजीब लगा कि मतलब आप ऑन एयर एक चैनल पे बैठकर ये कह रहे हो, लाइव स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम चैनल है, ठीक, और वो बंदा लाइव बैठकर ये मतलब मुंह में जोश क्या आ रहा है, वो जो पट 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 बोल रहा है, और वो साफ कह रहा है कि लड़का लड़की राजी हो तो वो चीज़ जिना नहीं है, गुनाह नहीं है। मतलब तुम ऐसे किस तरह कह सकते हो? ये तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर, वो भी लाइव ऑन एयर होकर, तुम किस तरह से मतलब इतनी बड़ी बकवास कर सकते हो? खैर, इसके अलावा आए रोज बहुत सी वीडियोस होती हैं। अभी आप लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा मोन्टाज में कि एक कोई ऑस्ट्रेलियन है, पता नहीं फिलिपीनी औरत है, और उसके साथ ही वो ठुमकाबाजी हो रही है, ठुमके लगा रहे हैं, डांस हो रहा है। हरीम शाह ने थप्पड़ मार दिया। हरीम शाह ने एक नई वीडियो वायरल कर दी, और एक तो बल्कि मैंने बड़ी देखी थी, मतलब इसी साल में टॉप ट्रेंड करी थी ट्विटर पर। मैंने कहा वो देख लो भाई, कौन सा मार्का मारा है जी ये अब्दुल गबी साहब ने। तो हुआ कुछ यूं कि एक औरत है, कोई क्लब है, कोई कैफे शैफे है, कोई नाइट क्लब है, ठीक है, और उसमें वो औरत ने रेड सा कोई मैक्सी पहनी है, और वो अब्दुल कवी जो है उसको बुलाती है, और मतलब उसके साथ वो डांस वूंस करिए, फुल तरीन फजूलियात वहाँ पे चल रही हैं। और अब्दुल कवी को जब इस बारे एक शो में बुलाया और पूछा कि भाई वो औरत कौन थी, तो क्या,
تو مطلب اس بندے کو بولتے ہوئے بھی تمیز نہیں آئی، ذرا اس نے نہیں سوچا کہ کہہ کیا رہا ہے. کہتا میرے مرحوم دوست کی بیٹی ہے. اور بھائی اس طرح کے گندے پنوں میں بیٹی جیسے نام کو تو نہ تم لوگ ناپاک کرو. اتنا پاک لفظ ہے بیٹی، باپ اور بیٹی، ماں اور بیٹی، اتنا خوبصورت معتبر رشتہ ہے، اور تم نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے مرحوم دوست کی بیٹی ہے. مطلب تم اس سے اپنا کوئی بھی افیئر بتا دو، کچھ کہہ دو، یا کوئی ایم ہی کہہ دیتے. تم نے ایک بیٹی کا جو میں کہتی ہوں تقدس تھا نا، وہ تم نے پامال کیا اس عورت کے ساتھ جو تم حرکتیں کر رہے تھے اس ویڈیو میں، اور پھر تم نے اسے اپنے مرحوم دوست کی بیٹی قرار دے دیا. تو خیر بہت غلط اور گھٹیا ترین یہ حرکات ہیں جو ہمارے عبدالغوی کی جانب سے پیش ہوتی ہیں اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کرتی ہیں. اور مطلب یہ بھی چیز اتنی ٹرینڈ کی اور اتنی ایک دم سے وائرل ہو رہی ہے اس کا بیان، کیونکہ اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ لڑکا لڑکی راضی ہوتے تو وہ زنا نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا، نہیں، کیونکہ ان دونوں کی میوچل کیا کہتے ہیں اسے، کنسلٹیشن ہے. کنسلٹیشن ہی مطلب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور اسی انٹرویو میں ایک اور بیان جی اس صاحب نے دیا، اور اس نے کہا کہ وہ نشہ یا وہ شراب نہیں حرام جو آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہن پہ اثر کرے، وہ بالکل بھی آپ پر حرام نہیں ہے. میں نے تو یہ کوئی کوانٹٹی نہیں پڑھی کہ مطلب اگر گلاس میں آپ 4.5 اور 1/2 ریشو کا اگر آپ اتنا ووڈکا ایڈ کرتے ہو، وائن ایڈ کرتے ہو، شراب جو بھی کچھ آپ لوگ ایڈ کرتے ہو، تو وہ اس کا اثر تبدیل ہو جاتا ہے، وہ حلال ہو جاتی ہے، حرام سے حلال ہو جاتی ہے. اور نہیں بھائی، جو چیزیں آپ کو کہیں نا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو میرے خیال میں جتنا میرا نالج ہے، جنت کی شراب کے علاوہ جو ہمیں انشاءاللہ پینے کو ملے گی جنت میں جب ہم جائیں گے اس دنیا کے بعد، ٹھیک ہے، تو جنت میں جو شراب ملے گی نا اس کے علاوہ کوئی دنیاوی چیز مطلب وہ حلال شراب نہیں دستیاب. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنا لے کہ حلال شراب. اور مطلب وہ بیان سن کے تو میرے مطلب میں کہہ رہی ہوں آپ کو بار بار رونگٹے کھڑے ہو گئے. یار یہ بندہ ایسے آن ایئر بیٹھ کر اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کیا بکواسیا جھاڑ ہے، اور پتہ نہیں شاید اس بندے کے کوئی فالوورز بھی ہیں کہ نہیں، لیکن میری اس بات پہ آپ لوگوں کو ضرور اگری ہونا چاہیے کہ اس بندے کے نام سے نا مفتی ہٹا دینا چاہیے. اچھا کچھ خبریں میں نے یہ بھی سنی ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اس کی اس طرح کی نازیبا حرکات اور ایسی ویڈیوز آئی ہیں تو گھر والوں نے اس سے جی مفتی کا ٹائٹل لے لیا اور کہا ہے کہ بھائی تم ہمیں نہ بدنام کرو، برائے مہربانی یہ ٹائٹل اپنے اس سے نام کے پاس سے ہٹاؤ، شروع میں جو لگتا ہے نا اسے ہٹاؤ، تم عبدالقوی رہ گئے ہو، میرے لیے تو وہ عبدالغوی ہے، ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں اب خیر کی بات میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں، یہ تو کچھ اڑتی بھی خبریں ہوتی ہیں، لیکن بھائی آج بھی لوگ اس کو مفتی ہی کے لقب سے مشہور کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. تو خیر یہ کچھ اس طرح کی باتیں تھی. پھر جی ایک اینکر نے ایک انٹرویو اور دیکھ رہی تھی، اس میں ایک اینکر نے سوال کیا کہ بھیا آپ کو جب کتنے آپ کے نکاح ہیں، تو بڑے خوشی سے جی وہ بتا رہے ہیں میرے درجنوں نکاح ہیں. ٹھیک ہے درجنوں تم نے نکاح کیے، ٹھیک ہے، تم نے تو سنت پہ تو 100x اتنی سپیڈ سے تم نے عمل کر لیا، تو تم نے تو درجنوں نکاح کر لیا. اچھا چلو کر لیا. اس کے بعد اینکر نے پوچھا کتنے درجنوں، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 12 درجن، کوئی اس سے بھی زیادہ درجن، کتنے درجن نکاح کر لیے. تو اس نے کہا بس یہ تو نکاح تو اللہ کی نعمت ہے، سنت ہے، سوری توبہ استغفر اللہ، اللہ کی دی ہوئی مجھے نعمت ہے، تو میں ان کو کیوں گنوں کہ کتنی اللہ نے مجھے نعمتیں دی، بس کر لیں. اس کے بعد وہ فوراً سے ایک بیان میں کہتا ہے کہ لیکن شادی میری ایک ہے، نکاح میں کر لیتا ہوں لیکن شادی میری ایک ہے، وہ میری ایک ہی بیوی ہے اور وہی ہمیشہ کے لیے. تو بھائی تم نکاح اور شادی میں کس قسم کا فرق کر رہے ہو تم. خیر اس کے بعد اینکر نے پوچھا کہ آپ کو اگر نکاح کی کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھ سے کر لو تو آپ کیا کہتے ہیں، تو کہتا ہے دعوت نکاح ہو تو میں تو بس مطلب قبول کر لیتا ہوں. بھائی دعوت نکاح یا کھانے کی، بریانی کی، قورمے کی آپ کو دعوت ہے کہ آپ بس کو کہ ہاں آنکھیں بند کر کے بھائی میں تو آ رہا ہوں. نکاح اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، 2 خاندانوں کا ملاپ ہے، آپس میں لڑکا لڑکی کا ملاپ ہے، اتنا مطلب کہ لائف ٹائم کا ایک کانٹریکٹ ہے. آپ کسی سے نکاح کر رہے ہو اور آپ وہی میری بات کہ اتنے بڑے چینل پہ مین سٹریم پہ بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہو نکاح تو مطلب ایک نعمت ہے اور میں اس کو گن نہیں رہا ہوں، میری تو درجن نکاح ہیں اور شادی ایک عورت سے ہے لیکن نکاح میرے درجنوں ہیں. مطلب بھائی یہ چل کیا رہا ہے، کوئی اس بندے کو بین تو نہیں کرتا، مجھے بس اتنا بتا دو اس بندے میں ایسا کیا ہے کہ آپ اس سے انسپائر ہوئے، کیا میں اس سے انسپائر ہوں، ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اس سے فائدہ ہونا ہے، کیا ہونا ہے بھائی. نوجوانوں نے ہمارے اس کی جی لیکڈ ویڈیوز، لیکڈ سکینڈل، فلانا سکینڈل، یہی سب دیکھنا ہے.
اس سے کسی نے کوئی استفادہ نہیں حاصل کرنا، نہ میں نے کیا، نہ میرے پرکھوں نے کیا، نہ میرے ساتھ کی جو نسلیں ہیں اور جو آنے والی ہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، دعوے سے کہہ سکتی ہوں، وہ بھی اس بندے سے نہ کوئی استفادہ حاصل نہیں کریں گی، کیونکہ استفادے والی چیز نہیں ہے، یہ صرف کنٹروورشل ہے، اسکینڈلس ہے اور بس۔ اور اوٹ پٹانگ فتوے دینا، اوٹ پٹانگ بکواس کرنا، وہ بھی مین سٹریم پہ بیٹھ کے، پتہ نہیں کیوں اس بندے کو کوئی بین کیوں نہیں کرتا۔ میں تو اس بندے کی بکواس مطلب میں کبھی اس کی باتوں پہ، اس کی ویڈیوز پہ کبھی غور نہیں کیا کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، کوئی ایسا ہے نہیں جس کی باتیں سنی جائیں۔ لیکن اب جن باتوں نے، جو اس کے سو کالڈ فتووں نے جو مطلب ایسے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے پورے سوشل میڈیا پہ، تو میں نے کہا اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے، اور میں مطلب آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی اس بندے کو بین ہو جانا چاہیے؟ مطلب ہی از جسٹ اے سرکس، رائٹ؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، دینی تعلیم کوئی دے رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، بس دکھاوا، ٹک ٹاکس اور بس یہی سب ہے۔ تو اور اب جو اس طرح کے بیان دیے تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے، مگر اس طرح کا بیان دے دیا۔ اور اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے گا۔ گلا میرا فل سوکھ گیا کیونکہ میں اس ٹائم فل زیادہ تپی ہوئی ہوں اس عبدالغبی پر۔ آپ لوگوں کو اس بندے کا نیا نام کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔